ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، صرف 1 منٹ کے لیے، کہ اگر آپ کے یا میرے یا ہم سب کے ارد-گرد اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا حصار نہ ہو، تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف وتھ ثنا افتخار۔ ہوپ سو میں یوٹیوب چینل کی فیملی بہت اچھی ہوگی اور رمضان آپ سب کا بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس 1 منٹ میں آپ لوگوں نے اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا سہارا ہمارے ارد گرد نہ ہو تو ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جنہوں نے نہیں لگایا ابھی تک تو ان کو میں بتاتی چلوں، اگر ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اثار نہ ہو تو ہمارے پاس گھر تو ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا، ہمارے پاس اولاد تو ہوگی لیکن فکر پھر بھی ہوگی، مطلب ہمارے کسی کام میں بھی سکون نہیں ہوگا، چاہے ہم کتنے بھی امیر، چاہے ہم کتنے بھی سیٹسفائی ہو جائیں، تو وہ سکون کا لمحہ جو ہوتا ہے نا، وہ حفاظت کی ٹینشن، وہ فکر لمحہ وہ کبھی نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا تو پھر ہمیں طوفانوں میں بھی سکون مل جاتا ہے، طوفان میں بھی کشتی مل جاتی ہے اور غم میں بھی خوشی کا موقع مل جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، یہ آیت واقع ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ اور یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قسمت میں نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، جن پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو زندگی گزارنے کے مکمل اصول بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو صراط مستقیم کا ایک راستہ بھی دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیسے اس پہ عمل کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اور وہ اتنے ہی ضروری ہیں انہیں فالو کرنا جتنا کہ ہمارا سانس لینا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارا پانی پینا۔ سر جی، تو جن عادات کا میں اس ولاگ میں ذکر کرنے والی ہوں ان میں سب سے پہلی ہے کہ توحید پر ایمان۔ اب سب کہیں گے کہ اوبویسلی ہم مسلمان ہیں اور ہم توحید پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، وہ ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مشکل حالات میں بھی اس ایمان کو ڈگمگانے نہ دینا سب سے بڑی جو ہے نا آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے اپنے اللہ پہ، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم خوشی کے حالات میں جب ہم خوش ہوتے ہیں تب تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم شکر الحمدللہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی نہیں کہتے، لیکن میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ بولا کریں، ہر حال میں شکر ادا کیا کریں۔ اور کچھ جب ہمارے اوپر کچھ کہتے ہیں نا کہ مجبوری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم نہ صبر کا دامن چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسے کیسے اللہ جی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھئی خوشی بھی تو اللہ نے دی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانے کے لیے ہی آپ پہ آزمائش بھیجتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا ایمان رکھتا ہے، میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ آپ کس سے ڈرے ہیں؟ اس دنیا سے، اس دنیا کے کاموں سے، اس دنیا میں ہونے والے کاموں سے، جب کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو یہ سب دیکھ رہی ہے، جو یہ سب نوٹ کر رہی ہے، اور ہوگا وہی جو میرے رب کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انسان پریشانی میں پریشان ہو کے صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ پہ، اپنے اللہ پہ یقین نہیں رہا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ کوئی چیز آپ کو سامنے نہیں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کہیں میرا اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا اللہ وہ چیز کرے گا، اور کیسے کرے گا یہ آپ کو بھی نہیں پتا، اور وہ چیز ہو جائے گی، غائبانہ طور پہ ہو جائے گی۔ یہ میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ ایک چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہو نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کس راستے سے، کس وسیلے سے اس چیز کو آپ کے دامن میں ڈال دیتا ہے نا، اور آپ کو خوشیوں سے نواز دیتا ہے، آپ کی بگڑے کام سنوار دیتا ہے، یہ آپ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ تو دوسری جو عادت ہے وہ آپ نے اپنانی ہے 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ نہ صرف ایک عبادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عورت پہ بھی نا فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک قسم کی اللہ تعالیٰ سے 5 وقت کی ملاقات ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مل سکتے ہیں، اکثر میرا بیٹا بھی سوال کرتے ہیں، میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ نماز پڑھیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جواب نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل میں جواب کیسے آتے ہیں، آپ کی باتوں کے جو آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دے دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز پڑھنے سے سکون یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی اعتبار نہیں کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو اپنا راز کسی کو بتانا ہے تو وہ بے شک وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
جس کو آپ دل کا حال کھول کے رو کے بھی سناؤ گے نا تو وہ آپ کا مذاق نہیں بنائے گا، وہ آپ سے بات بگڑنے پہ نا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ تم جاؤ، میں تمہارے راز اچھالنے لگا ہوں، تم نے تو یہ کیا تھا، تم نے تو وہ کیا تھا۔ ایون کہ میرے رب کی ذات جب بھی آپ جائیں گے نا تو آپ کی بے شک آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بے شک آپ دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار ہوں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سچے دل سے آنسو بہا کے اپنی بات رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتا ہے۔ اور آپ یہ مت سوچا کریں کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم تو جائیں گے ہی جہنم میں، ٹھیک ہے، ہم نے خود ہی جنت جنم کا نا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، یہ بہت چیز عام ہے آج کل کہ ہم دنیا کے لوگ نا فرشتہ بنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطلب شکر ہے کہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے، ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو دنیا میں اس چیز کا کریڈٹ دے دیا جاتا، آپ کو ایک کارڈ تھما دیا جاتا کہ آپ جنتی اور آپ جہنمی ہو؟ یہ تو میرے رب کی ذات جانتی ہے کہ کس کی کیا نیکی کہاں کام آتی ہے، اور کون دنیا بھر کا مجرم ہو کے اللہ تعالیٰ کو اس کو کون سی ادا پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گلے سے لگاتے ہیں۔ تو نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو تیسری عادت ہے، ایک عادت بنا لیں کہ آپ نے گھر میں نا سورہ بقرہ پلے کرنی ہے، پڑھیں، ٹھیک ہے، پڑھ نہیں سکتے تو پلے کر کے رکھیں، آواز اونچی کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا نعمت ہے، سورہ بقرہ کا گھر میں پڑھے جانا رحمت، ٹھیک ہے، اور برکت سب سب میں کام دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے نا آپ کے گھر سے برے اثرات کو بھگاتی ہے، سورہ بقرہ آپ کی بیماری میں شفا دیتی ہے، سورہ رحمان بھی دیتی ہے لیکن سورہ بقرہ بھی دیتی ہے۔ سورہ بقرہ آپ کے گھر کے برے اثرات کو دور کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، تو لازمی لازمی سورہ بقرہ کی پڑھائی کیا کریں، اور صبح کے ٹائم کریں تو وہ اور بھی اچھا ہے، رات کے ٹائم کریں، مطلب آپ کو دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت ٹائم ملتا ہے تو آپ ضرور ٹائم نکال کے وہ پڑھیں۔ اور چوتھی عادت جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ عادت بنا لیں اپنی سونے سے پہلے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آپ نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں، ان کو بھی یاد کروائیں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے گھر میں اپنے ارد گرد والوں کو بتائیں کہ آیت الکرسی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ میرا پرسنلی ایکسپیرینس اور میرا بہت زیادہ ایمان ہے آیت الکرسی پہ، ٹھیک ہے، کہ میں نے جب جب مشکل میں، ٹھیک ہے، میرے سامنے مشکل کھڑی ہے اور میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی دعا کی ہے تو میرے رب نے وہ کبھی رد کی نہیں ہے، میرے رب نے وہ ضرور قبول کی ہے۔ اور آپ بھی مشکل میں تو پڑھیں لیکن رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو برے خیالات ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، جو وسوسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ جو پانچویں عادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صدقے کی عادت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ صدقہ کیا کریں، چاہے آپ 10 روپے کا کرتے ہیں، 5 روپے کا کرتے ہیں، ہزاروں کا کرتے ہیں، لاکھوں کا کرتے ہیں، یہ آپ کی استطاعت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا استطاعت ہے، آپ کتنا دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقے کے پیسے نہیں دیکھتا، صدقے کی چیز نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ صدقہ ہزاروں بلاؤں کو ٹالتا ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں مشکلات کو ٹالتا ہے، تو آپ صدقہ ضرور کریں اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے۔ ہم کرتے ہیں، مطلب ویسے بھی کرتے ہیں لیکن جمعے کے جمعے ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں سے پیسے کر کے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب صدقے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اب آپ کو صدقوں کے بارے میں کسی دن اس پہ بھی ولاگ بنائیں گے، صدقے بہت ڈیپ ڈیٹیل میں جا کے وہ بات چیت ہوتی ہے صدقوں پہ، کیونکہ صدقے ایک قسم کے نہیں ہوتے، ہر چیز کا الگ صدقہ ہوتا ہے، لائک گوشت کا بھی ہوتا ہے، چنوں کا بھی ہوتا ہے، پیسوں کا ہوتا ہے، ڈفرینٹ چیزوں کے صدقے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ مشکلات اور معاملات کے لیے ہوتے ہیں، تو اس پہ ابھی ہم بات کریں گے۔ اچھا جو چھویں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں برکات آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، کیونکہ جب آپ ان کی تھوڑی سی بھی خدمت کرتے ہیں نا تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ آپ کو دعائیں کتنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کی دعائیں اولاد کو ضرور لگتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ماں باپ کی دعائیں ہیں جو اولاد کے حق میں سنی جاتی ہیں، تو یہ سب جتنی بھی عادات میں نے بتائی ہیں آپ دیکھیے گا کہ یہ سب کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اگر آپ کچھ دے رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے دگنا آپ کو دے رہا ہے، دگنا تگنا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کے پاس لوٹ کے آنے والی ہیں بہت اچھے منافع کے ساتھ، تو یہ عادات اپنانے سے آپ کی زندگی کی مشکلات آسان ہوں گی اور آپ اپنی خیر کا سامان تیار کر رہے ہیں آخرت کے لیے۔ جو ساتویں عادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے،
کسی بھی حال میں صبر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لے آتا ہے اور شکر ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب آپ کریں گے تو آپ خود آزمائیں گے کہ میں کیوں یہ باتیں آپ کو بتا رہی تھی اور کیوں کہا رہی تھی۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یار ہم کرتے ہیں، ہم اپنی نیکی اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیوں دوسروں کو بتائیں، ہم کیوں فلسفے بانٹتے پھریں؟ لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بتانے سے جو پہلے بندہ اس راستے پہ نہیں ہے وہ آئے اور اس کی زندگی بدل جائے، ٹھیک ہے؟ اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو اس لیے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور سپورٹ بھی کیا کریں، تاکہ ہم مزید ایسی اچھی باتیں لے کے آ سکیں اور پھیلا سکیں۔ اگر آپ ہمیں کچھ مزید انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اس لحاظ سے جو ہم بات کر رہے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو آخری عادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنا ہے مطلب اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے مراد کہ بعض ٹائم انسان جب مشکل میں پڑتا ہے نا تو ادھر ادھر نہ ہاتھ پھیلانے لگ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے مانگوں، میری تو کوئی مدد ہی نہیں کرتا۔ بھئی جب آپ کے پاس آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نماز پڑھیں، آپ مصلے پہ بیٹھیں، آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ نہ عطا کرے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کہیے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی نہیں دے رہا نا تو اس میں بھی پھر سمجھے کہ کوئی بہتری ہے۔